بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے گا جی، آج امام کے پیچھے جو لوگ قرات کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی زجاجت المصابیح ہے، صفحہ نمبر 638 ہے میری کتاب کا۔ پی ڈی ایف والے بھی اپنا نشانی رکھا کریں۔ حضرت مختار بن عبداللہ بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے تو اس نے اقتدا کا حق ادا نہ کیا۔ جو مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے اس نے اقتدا کا حق ادا نہ کیا، اس نے اقتدا پوری کی نہیں ہے، وہ امام کے پیچھے بولی جا رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے اس نے اقتدا کے اصل مقصد کو کھو دیا، اقتدا کے اصل مقصد کو کھو دیا۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جب میں نماز میں امام کے پیچھے رہوں تو کیا میں بھی امام کے ساتھ قرات کیا کروں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں، جب تم نماز میں امام کے پیچھے قرات مت کرو۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، جب کبھی ان سے دریافت کیا جاتا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کیا کرے تو جواب دیا کرتے کہ تم میں سے جو کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، مزید قرات کرنے کی اس کو چندہ ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ اکیلا ہو تو پھر قرات کرے۔ علامہ عینی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرات خلف الامام نہیں کرتے تھے، اور ان کی شان یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے زمانہ میں اسی وجہ سے اتباع سنت میں سب سے زیادہ مشہور تھے، اس لیے آپ قرات خلف الامام نہ کرنا عین سنت ہے، آپ کا قرات خلف الامام نہ کرنا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز میں پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے قرات خلف الامام کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو امام کی قرات کافی ہے۔ حضرت وائل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات خلف الامام کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا چپ رہو، کیا فضول سوال کر رہے ہو، نماز میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی وجہ سے مقتدی کو ایک خاص مشغولیت رہتی ہے، تم اس کو باقی رکھو، وہی قرات تو امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے خلاف رواج قرات خلف الامام کی ابتدا کی تھی وہ نئی ایجاد کرنے سے متہم ہوا تھا، اس لیے صحابہ اور تابعین کے دور میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا رواج ہو چکا تھا، تو جس شخص نے سب سے پہلے امام کے پیچھے قرات کرنے کا رواج ڈالا اس کو تہمت دی گئی تھی کہ نئی ایجاد کرنے والا، اے نئی ایجاد کرنے والا بھائیا۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں انگارہ رکھ لینا قرات خلف الامام کرنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ لیں جی، موتا امام محمد کی حدیث ہے۔
احکام القرآن کے اندر امام جساس رازی نے قرات خلف الامام کرنے والے کے متعلق تحدیداً منقول ہے، اچھا ہے کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں۔ امام بلخی نے بھی قرات خلف الامام کرنے والے کے متعلق تحدیداً کہا ہے کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منہ کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند آتی ہے، آئی ہے کہ جو قرات امام کے پیچھے کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو، اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ محمد بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اچھا ہوتا قرات خلف الامام کرنے والے کے منہ میں پتھر پڑ جاتے۔ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا قرات خلف الامام کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دیا جاتا، منہ۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں جو شخص قرات خلف الامام کرے اس کے منہ میں پتھر ہو۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث ہے۔ ہاں، مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ سعد بن زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ بن سعد نے اپنے دادا حضرت زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ جس شخص نے قرات خلف الامام کی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری نے اپنے رسالہ قرات خلف الامام میں اعتراض اٹھایا، اس حدیث کی سند کا سماع بعض محدثین کا بعض سے معروف نہیں ہے، جو اس حدیث کی مثل دوسری حدیث ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جواباً تو یہ بات ہے، اولاً تو یہ بات ہے کہ معاصرت اور ملاقات کا امکان جمہور کے نزدیک صحت اتصال اور انقطاع کے رفع میں ہے۔ ملاقات کا ثبوت جیسا کہ امام بخاری کا یہ تشدد ہے، جمہور کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ اصول حدیث میں یہ اصول محقق ہے۔ معاصرت اور ملاقات اس جگہ سند حدیث میں متحقق ہیں، داؤد اور عمر کے درمیان، عمر اور موسیٰ کے درمیان زید ہے، اور یہ درمیان زید ہے، یہ متصل السند کے ثبوت میں ہمیں کافی ہے۔ ثانیاً، ظاہری انقطاع ہمارے نزدیک کوئی ضرر نہیں دیتا جبکہ راوی سکہ ہو، سکہ راویوں سے روایت کرے، خصوصاً خیر القرون میں۔ واضح ہے کہ مذکورہ بالا ساری حدیثوں میں متعدد صحابہ کرام سے قرات خلف الامام کرنے والے کے بارے میں مختلف تحدیدیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے قرات خلف الامام کرنے والے کے منہ میں پتھر، دوسری میں یوں ہے کہ ایسے شخص کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے، ایک اور حدیث میں ہے کہ انگارہ رکھ لینا قرات خلف الامام کرنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ چلیں جی، یہاں آخری بات ختم ہو گئی کہ حضرت امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان احادیث میں قرات خلف الامام کرنے والے پر جو تحدیدیں مذکور ہیں وہ صحابہ کرام سے منقول ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات خلف الامام نہ کرنے کے بارے میں صحابہ کا اجماع ہو چکا تھا، اور صحابہ کے اس اجماع پر صدر کی وہ تمام حدیثیں مؤید ہیں جن میں قرات خلف الامام نہ کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ علاوہ ازیں اس بارے میں نقلی دلیلوں کے سوا امام طحاوی کی عقلی دلیلیں بھی گزر چکی ہیں، جس میں قیاس کے ذریعے قرات خلف الامام نہ کرنے کو ثابت کیا گیا ہے، عقل سے بھی۔ چلیں جی، آگے نیا موضوع شروع ہو گیا، قرات خلف الامام ختم۔